اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا مستحبات تو الگ چیز ہے، لیکن نماز میں جو قنوت ہوتا ہے اس میں خصوصاً وہ کون کون سی دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی انسان اپنے زبان میں کوئی دعا پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جہاں تک قنوت کا مسئلہ ہے، قنوت خود اپنے آپ میں مستحب ہے جی، اور بلکہ مستحب مؤکد ہے کہ ہر انسان اپنی نمازوں کی، مستحب نماز ہو یا واجب نماز ہو، اس کی دوسری رکعت میں ہاتھوں کو بلند کرے اور خداوند عالم سے دعا کرے، جسے ہم قنوت کہتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام نے یہ قنوت پڑھا ہے، مگر یہ کہ کوئی خاص نماز ہو جس میں منع کیا ہو یا زیادہ ہو گئے ہوں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عام طور سے دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ اب اس میں کہ کیا قنوت میں پڑھا جائے، اس میں علماء کہتے ہیں کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز میں دعا خود ایک رکن ہے نماز کا، یعنی نماز میں انسان قرآن پڑھتا ہے یا ذکر پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے، تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن خطاب صرف خدا کو کر سکتے ہیں چونکہ نماز میں، لہٰذا لفظ اللہم یا خدا اس طرح کا لفظ جس سے معلوم ہو کہ خطاب ہمارا خدا سے ہے، بس وہی ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی اور قنوت یا کوئی خاص دعا، کوئی بھی دعا، لیکن اب جیسے ائمہ علیہ السلام سے جو مروی دعائیں ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر وہ دعائیں ہیں جو انسان روزمرہ کی زندگی میں استعمال، البتہ ان کے الفاظ آپ کو ائمہ کی دعاؤں میں مل جائیں گے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیا اپنی زبان میں، مثال کے طور پہ اردو بولنے والا اردو میں، یا مثلا فارسی بولنے والا فارسی میں، یا جو زبان انگریزی بولنے والا انگریزی میں، کیا قنوت پڑھ سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی مادری زبان میں بھی قنوت پڑھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ عربی میں ہی پڑھا جائے، لیکن اگر پڑھے تب بھی خطاب صرف خدا سے ہی کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ بڑھتے ہیں، کچھ اور جو سوال ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ نماز امام زمانہ علیہ السلام کب اور کس دن پڑھنا بہتر ہے؟ علیکم السلام۔ جی دیکھیے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے سلسلے میں جو زیارت ہے، یا نماز سلامتی ہے، یا دعائے فرج ہے، یا نماز زیارت ہے، تو وہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی خاص دن کی ضرورت نہیں۔ البتہ جمعہ کے دن چونکہ حضرت سے منسوب ہے، حضرت کے دن ہے جمعہ، اور حضرت کی زیارت بھی منسوب ہے جمعہ کے دن، لہٰذا اگر مثال کے طور پر کسی خاص دن یا خاص موقع کی چاہتے ہیں تو مثلا جمعہ زیادہ مناسب ہے، صبح جمعہ، ظہر جمعہ۔ وإلا خود امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے کبھی بھی نماز پڑھی جا سکتی، کبھی بھی زیارت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی خاص دن کی مثال کے طور پر رکنے یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر فضیلت کی بات ہو تو مثلا جمعے کے دن ہے، یا وہ خاص دن جو حضرت سے منسوب، جیسے شب قدر، اس میں حضرت سے منسوب خصوصاً شب 23 یا عید کے دن، یا اسی طرح مثال کے طور کے اوپر عید غدیر کے دن، وہ دن جو شریعت میں اہمیت رکھتے ہیں، اس دن بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، وہ الا کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال بھی لیتے ہیں۔ سلام آغا، میرا یہ سوال ہے کہ کیا کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان لے سکتے ہیں؟ علیکم السلام۔ جی دیکھیے، اپنی جان لینا شرعاً جائز نہیں ہے، ہاں اگر انسان کسی کی جان بچانے کی صحیح اور کوشش کرے، نتیجے میں اس کی اپنی جان چلی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے سے قصد کر کے کہ میں اپنی جان دے دوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں یہاں معلوم ہے کہ امکان ہے کہ جان چلی جائے گی، مثال کے طور کے اوپر جنگ ہے، انسان جب اسلام کے دفاع کے لیے یا پیغمبر کے دفاع کے لیے حکم شرعی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، یا مثال کے طور پر اپنی دفاع کرنے کے لیے، اپنے گھر کی دفاع کرنے کے لیے، اپنے مثال کے طور کے اوپر ناموس کے دفاع کے لیے انسان حالت میدان جنگ میں آتا ہے، تو بہت امکان ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولو یہ کہ احتمال قوی ہے کہ انسان کی جان چلی جائے گی، لیکن بہرحال اہم اور مہم کا مسئلہ ہوتا ہے کہاں پر جان سے زیادہ چیز اہم ہے، مثلا دفاع، دین کا دفاع، ناموس کا دفاع، تو انسان
یہاں پر اس قصد سے نہیں جاتا کہ اپنی جان دے گا، لیکن اس ارادے سے بھی جاتا ہے کہ اگر جان جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح کسی اور کی مدد کرنا اہم اور مہم دیکھا جاتا ہے، تو جہاں پر اہم اور مہم کی بات ہے تو اہم حتماً مقدم ہوگا، اس کو آپ انجام دیں گے۔ لیکن دوسرے مقامات کے اوپر جہاں مثال کے طور پر بہت اہم نہیں ہے جان بچانا، یا بہت اہم نہیں ہے مثال کے طور کے اوپر اس کام کو انجام دینا، وہاں پر انسان اس ارادے سے جائے کہ میں اس کی جان بچانے جا رہا ہوں، ارادہ مرنے کا ارادہ نہ رکھے۔ مرنے کے ارادے کے بنا اگر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ولو اس کی جان اس میں بعد میں چلی جائے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، جزاک اللہ۔ اس میں انہوں نے السلام علیکم سوال کیا ہے کہ مباشرت کے بعد کھانا پینے کے لیے کیا حکم ہے؟ مباشرت کے بعد یعنی حالت جنابت میں انسان کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، کراہت ہے، جی، اور اس کو اگر دور کرنا ہے اور ابھی غسل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو دور کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان وضو کر لے یا کلی کر لے۔ وضو اور کلی کرنے کے نتیجے میں مباشرت کے بعد جو حالت جنابت میں کھانا پینا مکروہ ہے، سونا مکروہ ہے، یہ کراہت اپنے آپ وضو کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وضو مجزی صلاۃ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے اس سے، قرآن نہیں پڑھ سکتے اس سے، مثلا قرآن پڑھنے کو پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں۔ کراہت ہے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کی 7 آیتوں سے زیادہ، یا سورہ جس میں سجدہ واجب ہے اس سورہ کو حتیٰ بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن خود اپنے آپ میں قرات کر سکتا ہے انسان، کراہت ہے، لیکن قرآن کے حروف کو چھو نہیں سکتا۔ ائمہ علیہ السلام کے حروف کو چھو، نام کے حروف کو یا پیغمبر کے حروف کو یا اللہ کے نام کو چھو نہیں سکتا۔ اسی طرح کھانا پینا بھی مکروہ ہے، تو اگر وضو کر لے گا تو کھانے پینے کی کراہت ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی دوسرے امر جو اس کے اوپر منع ہے حرام وہ ختم نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ وہ غسل کر لے، غسل کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مظفر پور بہار سے یہ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی لیڈی کسی مرد سے الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہے یا نہیں، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو؟ دیکھیے وہی طب کا مسئلہ ہے، ضروریات کا مسئلہ ہے، اس طرح کے تمام مسائل میں انسان پہلے اس چیز کی کوشش کرے کہ جہاں تک امکان میں ہو لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے سے، لیڈی نرس کے ذریعے سے، لیڈی مثال کے طور کے اوپر اٹینڈنٹ کے ذریعے سے اس کام کو انجام دے سکتا ہے، ولو تھوڑا سا مہنگا پڑے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ الٹرا ساؤنڈ ہے، مثلا ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہندوستان کی مثال کے طور پہ 500 روپے میں، اور ایک جگہ لیڈی الٹرا ساؤنڈ کرنے والی اٹینڈنٹ ہے جہاں مثال کے طور پر ریٹ ہے 700 روپے، 800 روپے، تو آپ 800 روپے دے دیجئے، لیکن آپ خاتون سے ہی یہ کام انجام دیجیے۔ ایک دفعہ کہ بہت مہنگا اور اس کے لیے اس کو اتنے پیسے دینا بہت سخت ہو جائے، مثال کے طور پہ ہے لیکن مثال کے طور پہ وہاں 500 میں، وہاں 2000 میں، اور اس شخص کے لیے 2000 روپے خرچ کرنا اس کے باہر ہے، استطاعت کے باہر ہے کہ اس کام میں 2000 خرچ کر دوں تو پھر باقی علاج کیسے کراؤں گا، تو وہ انسان خود اپنے اعمال کو بہتر جانتا ہے۔ تو جہاں لیکن اگر ایک صورت ایسی کہ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو ہم کروا لیتے، مہنگا ہوتا تب بھی کروا لیتے، ہے ہی نہیں، پورے شہر میں امکان میں نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کام کرتا ہو، تو پھر یہاں پہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عام طور سے ویسے بھی لوگ جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرتے ہیں عام طور سے یہ اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا بہت زیادہ نظر جو ہے وہ جسم کی طرف کمتر ہوتی ہے ایک حد تک، تو بہرحال اگر جہاں مجبوری ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی کیا بیوٹیشین کا کورس کر سکتی ہے جس میں بال بھی کاٹنا ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے شرعی حکم ہے؟ خود اپنے آپ میں بیوٹیشین کا کورس کرنا یا حتیٰ بال کاٹنا یہ کوئی منع نہیں ہے، حتیٰ لیڈیز کے لیے بال کاٹنا منع نہیں ہے، بال مونڈنا حرام ہے جی، تو خود بیوٹیشین کا کورس کرنا یا حتیٰ جا کر کسی خاتون کا میک اپ کرنا یا اس کے بال کاٹنا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کا سنگار کرنا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ ہے، وہ آتا ہے غش کا مسئلہ۔ غش کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کسی خاتون کو ایسا بنائے کہ سامنے والے کو دھوکہ ہو، مثلا وہ جوان نہیں ہے اور یہ اس کو اتنا جوان بنا دے کہ سامنے والے کو دھوکہ ہو، بشرطے کہ یہ دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو۔ ایک دفعہ کی مثال کے طور پر شادی شدہ خاتون ہے جی، اس کے چہرہ مثال کے طور پر اب ضعیف ہو گیا ہے، یہ مثلا بیوٹی پارلر جاتی ہے کہ میں جوان لگوں، حسین لگوں اپنے شوہر کے لیے، شوہر کو تو معلوم ہے میری ایج کیا، دھوکہ دینا قصد نہیں ہے، شادی ہو چکی ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی محفل میں جانا ہے، وہاں میں خواتین کی محفل ہے، وہاں میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میں اچھی لگوں، کوئی حرج
نہیں ہے. ایک دفعہ کہ نہیں، مثال کے طور پہ شادی کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، اور سامنے والے کو غلط انفارمیشن دینے کے لیے یہ میک اپ کرایا جا رہا ہے کہ وہ متوجہ نہ ہو ایج کے سلسلے میں، رنگ کے سلسلے میں، جو بھی چیزیں شادی کے سلسلے میں سامنے والے کو کے لیے اہمیت رکھتی ہیں. تو اگر غش کرنا ہو، یعنی سامنے والے کو دھوکہ دینا قصد ہے اس بیوٹی کے سیشن کے ذریعے سے، اس بیوٹی پارلر میں جانے کے ذریعے سے، یا مثال کے طور پہ میک اپ کے ذریعے سے، تو پھر یہ کام کرنا دونوں کے لیے جائز نہیں. یعنی جو خاتون کر رہی ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور جو اس کا میک اپ کر رہی ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اگر غش کے لیے کر رہی ہے. مگر اس کو خبر ہی نہ ہو کہ یہ کام کیوں کرایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اپنے لیے تو اس کرنے والے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جہاں تک ان کے سوال کا مسئلہ ہے، بیوٹی پارلر کا کورس کرنا، بیوٹیشین کا کورس کرنا، بال کاٹنا، سنگار کرنا، مہندی لگانا، جو بھی خواتین کے اپنے امور ہوتے ہیں، کوئی حرمت نہیں ہے، مگر یہ کسی اور وجہ سے حرام ہو، جیسے کہ میں نے کہا غش کی وجہ سے. وہ بھی اس وقت ہے جب قصد ہی دھوکہ دینا ہے. وہ الا اگر قصد دھوکہ دینا نہیں ہے تو وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. رمضان میں روزے کا شرعی حکم کیا ہے؟ علیکم السلام. رمضان میں روزے کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ واجب ہے. یعنی انسان جو حالت ہے، مثال کے طور پر کہ سفر میں نہیں ہے، مریض نہیں ہے، اور اپنے وطن میں ہے، تو اس اور بالغ اور عاقل ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ نماز صبح سے لے کے، یعنی اذان صبح سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو تمام مفترات سے دور رکھے اور خداوند عالم کے حکم پر اس کام کو انجام دے. اور اگر کسی وجہ سے مریض ہے یا سفر پر ہے اور روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں اس کی قضا انجام دے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے اور مثال کے طور کے اوپر کسی عذر شرعی کے بنا روزہ نہیں رکھتا، تو ہر روزے کے عوض میں اس پر ایک تو گناہ گار ہے، گناہ کیا ہے، حرام میں مبتلا ہوا ہے، خداوند عالم کے حکم کی عدولی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہے. یعنی قضا بھی کرے گا اس روزے کی، اور ہر روزے کے عوض میں یا 60 روزے رکھے، اس میں 31 روزے پے در پے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ، یا مطلب کھلانا نہیں سکتا تو کپڑا پہنائے، لباس پہنائے. کھانا کھلانے میں یعنی اتنا کہ بھر پیٹ کھانا ایک انسان کھا لے، تقریباً 250 گرام 300 گرام اس کو مانا جاتا ہے. یا اسی طرح لباس میں بہت زیادہ مہنگا لباس کی ضرورت نہیں ہے، ایک لباس جس کا تن ڈھک جائے وہی معتبر مانا جاتا ہے. اب اس میں انسان خود اور خدا کے درمیان ہے. ہم آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ میرے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا. اپنے اور خدا کے درمیان انسان سوچے کہ میں روزہ، مثال کے طور پہ کوئی روزہ چھوڑنا چاہے، کوئی خاتون کوئی مرد، تو کیا واقعاً میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں؟ واقعی میری طبیعت اتنی خراب ہے. اپنے اور خدا کے درمیان خود فیصلہ کرے، کیونکہ انسان اپنے آپ سے اور خدا سے دو سے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں واقعی نہیں روزہ رکھ سکتا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان کی آنکھ دیر سے کھلی، سحری کا وقت نہیں رہ گیا، یا صبح کی اذان ہو چکی ہے، اب وہ سحری تو نہیں کر سکتا، بھوکا رہے گا، تو اب وہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں، شاید تھکن ہو جائے، شاید میں نہ رکھ سکوں. واقعاً ایسا ہے، واقعاً نہیں رکھ سکتا، تو ایک الگ بحث ہے. لیکن نہیں، عام طور سے لوگ رکھ لیتے ہیں، عام طور سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ انسان کے لیے پیش نہیں آتا. تو یہ دیکھنا بہت ضروری کہ حکم کس کا ہے. ایک دفعہ حکم ہے بھائی کا، ایک دفعہ حکم ہے باپ کا، ایک دفعہ حکم ہے کسی مرجع تقلید کا، ایک دفعہ حکم ہے خدا کا. یہ بہت اہم ہے کہ ماہ مبارک رمضان خدا کا حکم روزہ رکھنے کو، اور انسان بہت چھوٹے سے بہانوں پر اس کو چھوڑ دے. یہ انسان اپنے خدا سے کس طرح قیامت میں ملاقات کرے گا، کس طرح قبر میں جا کے حساب دے گا، اس کو خود اپنے آپ کو جواب دینا ہے. اگر وہاں کے لیے جواب تیار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ بالکل کھائیں، شوق سے کھائیں. اور اگر وہاں کے لیے جواب تیار نہیں ہے تو یہاں محنت کر لینا اور کچھ دیر بھوکا لے لینا زیادہ آسان تر ہے وہاں کے عذاب کے مقابلے میں. جزاک اللہ. ان کا سوال ہے کہ مولانا صاحب، روزے کو افطار کرنے کے لیے کچھ مکروہات ہیں، جیسے کلیجی وغیرہ کے لیے کہا جاتا ہے، کیا اس سے روزہ کھولا جا سکتا ہے؟ اولاً کلیجی کی کراہت کی روایت ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے، اور مرجع علیقت کے نزدیک وہ مکروہ نہیں ہے. اور تو وہ اگر کسی چیز کو مکروہ سمجھا بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، روزہ کھولا جا سکتا. روزہ ہر اس چیز سے کھولا جا سکتا ہے جو کھانے پینے کے لیے جائز ہے، ولو مکروہ ہو، لیکن
جائز ہے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. حتیٰ مثال کے طور کے اوپر تاکید ضرور ہوئی ہے کہ روزہ گرم پانی سے کھولا جائے یا کھجور سے کھولا جائے یا نمک سے کھولا جائے. یہ طبی تاکیدات ہیں. یہ تاکیدات جو ہوتی ہیں استحبابی ہوتی ہیں کہ اگر طب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فائدہ مند ہے، یا ائمہ کی سنت و سیرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان ثواب کے قصد سے کام کر سکتا ہے. وَإِلَّا جس چیز گرم پانی جگہ ٹھنڈے پانی سے روزہ کھولے، مثال کے طور پر کھجور کی جگہ مٹھائی سے روزہ کھولے، نمک کی جگہ مثال کے طور پر شکر سے روزہ کھولے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حکم روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ممکن ہے ایک ثواب سے آپ محروم ہو جائیں، ممکن ہے طبی لحاظ سے نقصان دہ ہو ٹھنڈے پانی سے روزہ کھولنا یا شیرینی سے روزہ کھولنا، یا مثال کے طور پہ کسی اور ایسی چیز سے روزہ کھولنا جو بہت ثقیل ہو، تو وہ طبی مسائل الگ ہیں، لیکن خود روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، روزہ صحیح ہے. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے امتحان ابھی کچھ رمضان اور چلنے والے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں دن بھر کمزوری رہتی ہے، روزہ کھولنے کے بعد بھی کمزوری رہتی ہے. میرے بورڈ کے امتحان چل رہے ہیں، تو اس تاریخ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ علیکم السلام. دیکھیں تقریباً پچھلی بات جو میں نے ابھی کی اس میں بھی چیز واضح ہے. بہت سی چیزیں ذہنی ہوتی ہیں ہماری، کہ مثال کے طور پہ ہمارا ایگزام ہے تو ہم پڑھائی نہیں کر پائیں گے اور ہم مثال کے طور پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے، جبکہ میرے حساب سے اگر روزہ انسان رکھے تو زیادہ بہتر کنسنٹریشن کر سکتا ہے. لہٰذا ایسا کیا سوچیں، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ایک انسان اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اس معاملے کو حل کرے کہ واقعاً نہیں رکھ سکتا، واقعاً اس کے لیے مسئلہ ہے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس کا. مثال کے طور پر روزہ رکھے گا تو ایگزام کے طور پہ ایگزام دینے میں بہت زیادہ دقت ہو جائے گی، اس کے لیے بہت پریشانی ہو جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے معذور کر سکتا ہے. وہ الا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو انسان انجام دے سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم اپنے لائف سٹائل کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، اور بہت سے کھانے پینے ہمارے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دن میں پریشانی ہو سکتی ہے. وہ الا اگر انسان حد اعتدال میں رہ کے کام کرے تو یقیناً روزہ اس کے نہ ایگزام کے اوپر کوئی افیکٹ کرے گا، بلکہ برعکس ممکن ہے بہت فائدہ پہنچائے اس کو، اور نہ ہی اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر کرے گا. بہت ہی بعید ہے کہ انسان ایک روزہ رکھنے سے اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کی پڑھائی کرنا مشکل ہو جائے یا اس کے لیے دوسرے امور انجام دینا مشکل ہو جائے. ایسا نہیں ہے. وہی مسئلہ یہ کہ یہ خود اپنے اور خدا کے درمیان حل کریں. اگر کیونکہ روزے میں اور اس طرح کے معاملات میں تشخیص خود انسان کے اوپر ہے، یعنی انسان خود فیصلہ کرے، کسی دوسرے کا فیصلہ اس کے اوپر حجت نہیں ہے. ماں کہے روزہ رکھو تب بھی اگر انسان کو لگتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، واقع نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر کہے روزہ رکھو اور انسان کو یقین ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، یقین کی بات ہو رہی ہے، یا خوف ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، کوئی کام انجام نہیں دے سکوں گا، تو اپنے اور خدا کے درمیان اگر اس کے لیے حل ہے تو پھر کسی اور کی بات اس کے لیے مسئلہ نہیں رکھتی. اسی طرح ڈاکٹر برعکس، ڈاکٹر منع کرے روزہ رکھنے سے، ماں باپ منع کرے روزہ رکھنے سے، لیکن اس شخص کو یقین ہو کہ نہیں میرے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ ڈاکٹرز اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں، تو اس کے لیے اپنا عمل اور اپنا نظریہ اور اپنی تشخیص خود اپنی ذات کے لیے کافی اور روزہ رکھ سکتی ہے. جزاک اللہ. ان کا سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب، اگر ٹیوب ویل کے نیچے روزے کی حالت میں جو پانی گرتا ہے اور وہ چہرے پہ پوری طرح سے گر رہا ہو تو کیا اس پر بھی روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں، شاور ہے یا ٹیوب ویل کا پانی ہے یا مثال کے طور پر جھنڈے کا پانی ہے، سر ڈبونے کی جہاں تک بات ہے وہ ڈبکی لگانے کا حکم جہاں ہوتا ہے، یعنی آپ ایک پانی ہے، حوض ہے جی، اور اس میں انسان اپنا سر گردن تک پورا ڈبو دے، چاہے وہ مثال کے طور پہ بالٹی ہے، باڈی باہر ہے، پورا سر ڈبو دے، یا مثال کے طور پہ تالاب یا حوض میں پورا بدن لے کے جائے اور پھر پورا سر بھی اندر کر لے. اس طرح امرس کرنا اپنے آپ کو، ڈبکی لگانا جسے ہم کہتے ہیں، وہ حالت روزہ میں منع ہے. مرجع علی قدر کے نزدیک میں مبطل روزہ، یعنی روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اس طرح سے شاور کے نیچے نہانا یا مثلا کہ ٹیوب ویل میں بہت تیز پانی آتا ہے اس کے نیچے سر لے جا کے نہانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر حوض بنا، جیسے عام طور سے ٹیوب ویل کے سامنے حوض بنا ہوتا ہے، اس حوض میں ڈبکی لگا دے، یہ روزے کو باطل کر دے گا. لیکن نہیں، حوض میں کھڑا ہے خالی، ٹیوب ویل کا پانی بہت تیز پریشر سے اس کے چہرے پہ یا باڈی کو کور کر رہا ہے جس میں سر بھی شامل ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ مزید سوالوں کے لیے آپ ہمیں بھیجتے رہیں سوال، اور آپ کے سوالوں کو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے شامل کریں گے. پڑھتے ہیں، کچھ اور سوال بھی ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے سورے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
دیکھیے ویسے تو تمام کا تمام یعنی پورا کا پورا قرآن اصل میں اہل بیت علیہ السلام کی ہی شان میں نازل ہوا ہے، اور برج علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی کی دو بہت مشہور کتابیں ہیں. ایک کتاب اہل بیت فی القرآن، جس میں آپ نے اہل سنت کی کتابوں میں جن کی آیات کو شان نزول کے لحاظ سے یا مصداق کے لحاظ سے اہل بیت کی شان اہل سنت نے مانا ہے، ان کو جمع کیا. مفصل 2 جلد کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. اور اسی طرح علی فی القرآن ایک کتاب آپ نے تحریر فرمائی، تصنیف فرمائی، مرتب فرمائی ہے، جس کا اردو ترجمہ موجود ہے. اس میں انہی روایات کو یا انہی آیات کا ذکر کیا گیا ہے جو اہل سنت ائمہ علماء کے نزدیک بھی اہل بیت کی شان میں یا مصداق یا شان نزول کے لحاظ سے نازل ہوئی ہیں. لیکن اور امامیہ کے نزدیک تو 1/7 سے زیادہ آیتیں امیر المومنین اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. لہٰذا سورہ اور آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو بالکل مشخص ہے، مثلا سورہ حلقہ یعنی سورہ انسان کے نام سے جو جانا جاتا ہے، یہ مشخص ہے تقریباً عامہ و خاصہ سب کے درمیان کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے. اسی طرح سورہ کوثر جس کا مصداق عتم ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، یہ سورہ حضرت کی شان میں نازل ہوا ہے. اور اسی طرح سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرآن کے لیے ضرور ہے، لیکن دلالت کرتا ہے صاحب امر کے اوپر. اس وقت جس کے ذریعے سے دنیا پر قضاء و قدر الہی نافذ ہوتے ہیں وہ ذات امام کی ذات ہے، ہر زمانے میں، آج کے دور میں امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. لہٰذا اس طرح کے سورے ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں. وَإِلَّا پورا کا پورا قرآن اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے. بہت تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو مرجع علی قدر کی یہ 2 کتابیں بہت بہتر ہے کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں، کہ جس میں اہل بیت فی القرآن اور علی فی القرآن، جس کے اندر اہل سنت منابع میں جو حدیثیں آئی ہیں جس سے شان نزول آیت کی یا مصداق آیت کا اہل بیت کو بیان کیا گیا، اس کو مرجع نے علی قدر نے ذکر کیا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، کیا کامرشل بینکنگ سسٹم جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں پیسہ جمع کرنے کے بعد جو انٹرسٹ آتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے یا وہ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کمرشل بینکنگ سسٹم میں مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ خصوصاً وہ ممالک جس کے اندر صرف مسلمان نہیں رہتے، دیگر لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کے بینکس میں اپنے پیسے جمع کر سکتا ہے، کیونکہ بینکس بالآخر پیسوں کو، آپ کے پیسوں کو آگے لے آ کے خرچ کرتے ہیں اور پھر اس سے حاصل ہونے والے فائدے میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس پیسے کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک شائبہ اس کے اندر سود کا بھی ہوتا ہے. لہٰذا مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے پیسے پہ جو انٹرسٹ آئے گا، جو سود، جو فائدہ آئے، جو بینک آپ کو دے، کسی بھی عنوان سے آپ کو دے رہا ہے، اس کا خمس نکال دیں. آپ کی جو اپنی پونجی ہے وہ تو بینک میں جمع ہے، اس کا تو مطلب نہیں ہے. جو اس کے اوپر ایکسٹرا آ رہا ہے اس ایکسٹرا کا فوراً خمس نکال کر باقی پیسہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. سلام، زیارت عاشورہ کے بعد جو نماز ہے 2 رکعت، کیا وہ واجب ہو جاتی ہے زیارت کے بعد؟ علیکم السلام. جی بنا نہیں، زیارت اپنے آپ میں مستحب ہے، اس کی نماز بھی مستحب ہے. یعنی اگر ایک انسان زیارت امام حسین یا زیارت عاشورہ یا زیارت امین اللہ، ہر زیارت میں نماز مستحب ہے، خود زیارت بھی مستحب ہے. کوئی انسان اگر پڑھتا ہے تو نماز مستحب ہی رہے گی، اس کے اوپر واجب نہیں رہے گی. لہٰذا اگر کوئی انسان زیارت پڑھے نماز نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، یا نماز زیارت پڑھے اور زیارت نہ پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا مختصر زیارت پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. کلاً اس طرح کے مستحب نمازیں اور زیارت جو ہے انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ زیارت پڑھ کے بعد نماز پڑھے اور چاہے نہ پڑھے، خود زیارت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. یہ نماز ہم پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں اس ممدوح کو یا جس کی زیارت ہم کر رہے ہیں، ورنہ نماز اور روزہ اور رکوع اور سجود یہ سب تو خدا کے لیے ہے، اس میں ہم کہتے بھی ہیں، لیکن اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں جس کی زیارت کر رہے ہیں. اگر نہیں بھی پڑھی نماز تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی. ہم لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب تھے. انشاءاللہ آپ اسی طرح سے سوال بھیجتے رہیے اور ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.